السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزارت داخلہ کا قلمدان تو ملا ہے شیخ رشید کے پاس، مگر اختیار نہیں ملا۔ یہ ہے وہ خبر جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قلمدان دینے کے بعد سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شیخ رشید صاحب کو صرف ڈمی بنایا جائے گا، وہ صرف بولتے رہیں گے وزارت داخلہ کے امور پر، بیان بازی کریں گے، میڈیا پر چھائے رہیں گے اور میڈیا پر آ کر اپوزیشن پر حملے کرتے رہیں گے، مگر قلمدان جو اختیار ہوگا وہ شیخ رشید کے پاس نہیں ہوگا۔ اختیار جوں کا تو رہے گا کس کے پاس؟ شہزاد اکبر کے پاس۔ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شہزاد اکبر صاحب ہے، اعظم خان ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ غیر منتخب لوگوں کا اور بیوروکریسی کا ایک گروپ ہے، وہ چلائے گا وزارت داخلہ کو، اور شیخ رشید صاحب صرف دکھانے کے لیے ہوں گے۔ ہاتھی والے دانت ہوتے ہیں نا، دکھانے والے، یہ صرف ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہوں گے، مگر کھانے والے نہیں ہوں گے۔ کھانے والے دانت جو ہوں گے وہ ہوں گے شہزاد اکبر کے پاس۔ اب یہ خبر کل میرے پاس آئی تھی، جب یہ میں خبر دیکھ رہا تھا، اس کا ناپ تول کر رہا تھا ادھر ادھر، جس ایک وفاقی وزیر ہیں ان کے ساتھ میری گپ شپ ہوئی، ایک دو اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، اور اسی گپ شپ کے دوران پھر پتہ چلا کہ شیخ صاحب کی کوئی تصویریں بھی آ گئی ہیں۔ اب وہ تصویریں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا مناسب ہی نہیں ہے، مگر پھر جب پتہ کیا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، وزیر داخلہ بنتے ہی وہ ٹنڈ کراندی اولے پہ گئے۔ شیخ صاحب کو صرف ٹنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب کو، لیکن 12 لوگ کہتے ہیں نا پنجابی، ٹنڈ کراندے اولے پہ گئے۔ شیخ صاحب کو وزارت داخلہ ملتے ہی شیخ صاحب کے اسکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ ہو اچھا، تو پھر میں نے پتہ کرنا شروع کیا تو شیخ صاحب کے قریبی حلقوں کے مطابق کہ شیخ صاحب کو بھی شک ہے کہ یہ ان کے خلاف وہی کر رہے ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین کا صفایا کیا، وزیر اعظم ہاؤس سے جہانگیر ترین صاحب کو نکلوا دیا، جنہوں نے، یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں، ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے۔ اب یہ شیخ صاحب، ابھی اس کی شیخ صاحب بھی بہت گھاک آدمی ہیں، انہیں بھی وہ 15ویں وزارت ہے بھائی ان کے پاس۔ وہ خیر شیخ صاحب کبھی کبھی بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہر عامر کی اور ہر اس طرح کے سیٹ اپ کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب ہوتے تھے عمران خان کی طرز کے سیاستدان، اقتدار میں جب آتے تھے، تب شیخ صاحب ان کو منہ چما کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف صاحب ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا شروع ہوئے تو شیخ صاحب ان سے ہٹ گئے تھے، اور پھر انہوں نے وہ مشرف صاحب کو گود لے لیا تھا، یا مشرف صاحب نے شیخ صاحب کو گود لے لیا تھا، اور پھر اب عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو گود لیا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ بچے گود لیے جائیں بھائی، مطلب بزرگان بھی گود لیے جاتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو شیخ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی میں نے 15 وزارتیں کی ہیں، تو 15ویں وزارت ہے تو ممکن ہے وہ 15 قلمدان انہوں نے سنبھالے ہوں، لیکن وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ ان پر پڑ رہا ہے بھاری، کیونکہ وہ تصویریں جو آ گئی ہیں۔ لیکن اب میں آتا ہوں اپنی اصل کہانی کی طرف۔ یہ ہے شیخ صاحب کے قریبی دوستوں کا، قریبی حلقے کا، شیخ صاحب کے کو ریفر کرتے ہوئے، شیخ صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے ان کا خدشہ کہ یہ وزارت داخلہ کا قلمدان ملنے کے بعد جن پر شیخ صاحب بھاری پڑ سکتے تھے انہوں نے یہ حرکت کی ہوگی۔ شیخ صاحب کے قریبی دوستوں کا یہ شک ہے جو شیخ صاحب کو کا حوالہ دے کر یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے کہ وزارت داخلہ تو چلا ہی رہے تھے پہلے وہ جو تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، مگر وہ ظاہر اتنے وہ نہیں تھے، ایکٹیو نہیں تھے، ان کی کچھ صحت کے معاملات تھے، کچھ گھریلو مسائل تھے، اور کچھ ان کے اور مسائل تھے۔ وہ بزرگ آدمی تھے، کچھ بھی بول جاتے تھے تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے تھے حکومت کے لیے۔ اب خان صاحب نے اگر وزیر داخلہ رکھا، یعنی چینج کیا، قلمدان شیخ صاحب کو دیا، تو پھر بھائی قلمدان دینے کے بعد اختیار کیوں نہیں دیا؟ یہ اصل چیز ہے کہ خان صاحب ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایسا صرف وزارت داخلہ میں نہیں کر رہے۔ کچھ دن پہلے شبلی فراز صاحب اپنے کچھ قریبی دوستوں میں گلا کرتے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا ذرا روندے پائے گئے کہ بھائی مطلب شبلی فراز کھیڑا ہی نہیں چھڑتا، مطلب وہ وزارت اطلاعات کا سارا معاملات وہ دیکھتے ہیں شبلی فراز صاحب۔ یہ صاحب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو ان کے اوپر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر میڈیا میں فون چلے جاتے ہیں کہ اس کی جگہ مجھے چلاؤ، اور ہر ٹائم وہ میڈیا پر ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف وفاق میں ایسا نہیں ہے، پنجاب میں آپ دیکھ لیں،
پنجاب میں وزیر اطلاعات موجود ہیں، مگر مشیر جو وہ ہے معاون اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی فردوس ہاشمی اعوان صاحبہ، وہ وزیروں کو بٹھا کر ایسے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں جیسے وہ سی ایم ای وہ ہوں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب انسیکیور ہیں۔ وہ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ وہ انسیکیور ہیں، کہ ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کوئی منتخب بندہ اگر آ گیا تو وہ ان کی جگہ بھی لے سکتا ہے، لہٰذا وہ غیر منتخب لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ لیکن اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں خان صاحب؟ اب آپ کو میں کچھ بتاتا ہوں، چند ایسی چیزیں جو پیٹرولیم کا جو بحران، اس کی آج کل رپورٹ بھی چل رہی ہے، ایل این جی کا بحران، اس کے معاملات سب کے سامنے، کہ ایل این جی سستی چھوڑ کے مہنگی خریدی، وہ سارا کا سارا وہ جو 70 سال کا جو پورا کا پورا ڈال دیتے ہیں نا خان صاحب، کہ 30 سال میں عامر بھی آ جاتے ہیں، ایوب خان زیالک بھی آ جاتے ہیں، تو ان تک تو بات کرتے خان صاحب کے پر جلتے ہیں۔ تو وہ پچھلے جو 20 سال کا ذکر کرتے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے 2-3 ادوار کا، تو ان کا ذکر کر کے وہ سارا کا سارا ملبہ ان پر ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ ایل این جی کا معاملہ خان صاحب ڈال رہے تھے شاہد خاقان عباسی پر، تو پتہ چلا کہ جناب کی جو اپنی پیٹرولیم کی اور توانائی کی وزارت ہے اور ان کے جو مشیر ہیں معاونین ہیں، انہوں نے اچھے دنوں میں خریدی نہیں اور بحران پیدا کر دیا۔ اب اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی، کرپشن ہے نہیں ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن بحران کے ذمہ دار وہ ہیں، مگر فیصلے پھر بھی وہی کر رہے ہیں۔ ندیم بابر صاحب، ان کے پاس ہیں سارے معاملات۔ ادویات والا معاملہ آپ کو پتہ ہوگا، وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو کر گئے اس ملک کے ساتھ، وہ بھی معاون ہی تھے، وہ بھی ملک کے ساتھ ایک کھربوں روپے کا اسکینڈل کر کے نکل گئے۔ اب اسکینڈل میں ان کی کرپشن تھی نہیں تھی، میری آپ کی جیبوں سے پیسے نکل گئے اور ابھی تک نکل رہے ہیں۔ تو اس میں خان صاحب کا یہ ہوگا کہ خان صاحب کی اپنی واٹ لگ گئی نا، کہ خان صاحب تو پھر ظاہر ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے تو پھر جب مہنگائی ہو تو پھر حکمران چور ہوتا ہے، یہ تو خان صاحب کا قول ہے۔ تو پھر لوگوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یار مہنگائی ہو گئی تو ہمارا حکمران تو پھر چور ہوگا، کیونکہ خان صاحب کہتے تھے۔ تو وہ وہاں سے خان صاحب کو ایک الگ سے ٹیکہ لگا کے چلے گئے، خان صاحب پہ وہ کلنک کا ٹیکہ، ظاہر ہے چوری کا الزام جو ہے نا وہ کوئی معمولی تو نہیں ہوتا نا، وہ تو نکل گئے، لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں خان صاحب کی جان کو۔ اچھا، اب آتے ہیں واپس ان پر۔ ہاں، پولیو کے بابر عطا صاحب تھے، ایک معاون نہیں تھے لیکن پولیو کے فوکل پرسن تھے۔ انہوں نے ایسا کچھ کر دیا کہ وہ جو WHO اور وہ جو پولیو کے جو ادارے ہیں یونیسیف وغیرہ، انہوں نے پاکستان کے اوپر یوں کیا ہوتا ہے وہ چارج فریم کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان دنیا میں پولیو پھیلا رہا ہے، اور یہاں پر رپورٹس غلط کر، انہوں نے رپورٹیں غلط کر دی۔ وہ سارے کے سارے جو نئے کیسز آ رہے تھے وہ دبا رہے تھے، وہ پولیو کی کیمپین سارا کچھ انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا تھا، اور جو صحافی خبریں چلاتے تھے ان کو دھمکاتے تھے بابر عطا صاحب۔ تو خیر یہ تو وہ لوگ تھے، لیکن بات آتی ہے واپس شہزاد اکبر صاحب پر۔ اب شہزاد اکبر صاحب کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک اور خود اعتراف کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی بنائی تھی بلیک منی نکالنے کی فوری طور پر، وہ ہماری غلطی تھی۔ اب اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ ظاہر شہزاد اکبر صاحب تھے۔ انہوں نے جب وہ احتساب کے معاون بنے تھے اور انہوں نے آتے ہی سب پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا تھا، اس کے ایسٹس اتنے، اس کے ایسٹس اتنے، کوئی کاروباری شخصیت محفوظ نہیں تھی، کوئی صنعت کار محفوظ نہیں تھا، کوئی تاجر محفوظ نہیں تھا، کوئی تعمیرات کے شعبے کا بندہ محفوظ نہیں تھا، سب پہ ہاتھ ڈال دیا تھا اور سب نے پیسہ نکال لیا تھا، اور پاکستان کی معیشت دھڑام سے آگے زمین پہ گری۔ اور 2 سال کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 2.5 سال کے بعد انہوں نے اعتراف کرنا شروع کر دیا پچھلے دنوں انٹرویوز میں کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ اب یہ غلطی کروائی کس نے تھی؟ ظاہر یہ غلطی کروائی تھی شہزاد اکبر صاحب نے۔ اور شہزاد اکبر صاحب چینی کا جو معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب چیخ اٹھے کہ بھائی وہ تو یہ شہزاد اکبر صاحب نے کروایا ہے اور اعظم خان نے کروایا ہے۔ چینی کا جو وہ انہوں نے ملوں کے اوپر گھس کر یہ کر کے وہ کر کے، تو چینی جو تھی وہ پہلے 10-15 روپے بڑھی تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے 100% سے زیادہ مہنگی ہو گئی، 120 تک چلی گئی تھی چینی، تو اس میں بھی انصاف کا نام آ رہا تھا۔ اور یہ صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ کیا ہوتا ہے، ناک کے بال بنے ہوئے، آنکھ کا تارا بنے ہوئے، کہ اپنے سب سے چہیتے وزیر جن کو کبھی چپڑاسی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو انہوں نے قلمدان تو دے دیا شیخ رشید صاحب کو، وزارت جو ہے وہ ریلوے کا قلمدان لے کر، یہ والا قلمدان تو دے دیا وزارت داخلہ کا، مگر وزارت داخلہ چلائیں گے کون؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چلائیں گے، یعنی وزارت داخلہ کا قلمدان شیخ صاحب کو دینے سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ چلائیں گے تو شہزاد اکبر صاحب،
بس ایک ڈمی سا وزیر ہوگا جو سامنے بیٹھا ہوگا، ہاتھی والے دانت وہ جو میں نے پہلے بات کی، دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کو بنیادی طور پر وزارت ریلوے سے نکالنا تھا، کیونکہ ریلوے کی وزارت میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، ML1 اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اب شیخ رشید صاحب کو تو وہ خان صاحب نہیں چاہتے نا کہ وہاں پہ اربوں کے ٹھیکے ہوں، اربوں ڈالرز کے، اور وہاں پر بیٹھے ہوں شیخ رشید صاحب. تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو زیادہ اچھا لگتا ہے نا، جو برے وقت میں خان صاحب کے کام بھی آئے، جس کے پاس کوئی جہاز بھی ہو، جہاز نہ ہو تو جس کے پاس ڈالرز ہوں، جو پہلے سے امیر ہو یا جس نے پہلے سے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہو. لہٰذا وہاں پر بھیج دیا گیا اعظم سواتی کو. تو یہ ہے اصل کہانی. اور کیونکہ شیخ رشید صاحب گھاک آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وزارت کیسے چلائی جاتی ہے، 15ویں ان کے پاس وزارت ہے. تو شہزاد اکبر کو وہ بھاری بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا ان کی تصویریں بھی آ گئیں. تو جس کے متعلق شیخ رشید صاحب کو شک ہے کہ جن پر وہ بھاری پڑھ سکتے ہیں، یہ حرکت ان کی ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.